اسٹوڈینٹس آج ہم یہ بات سمجھیں گے کہ جو انرجی ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب رینیویبل سورسز سے، وہ ہمارے انوائرمنٹ کو کس طرح سے ڈسٹرب کر رہی ہیں، مطلب اس میں ایک ڈس آرڈر لا رہی ہیں، اس میں ایک پولوشن کریٹ کر رہی ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ انرجی کیا ہوتی ہے۔ مطلب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انرجی جو ہے وہ اگر کسی باڈی میں ہوگی تو وہ ورک کر سکے گا۔ مطلب ہم جو چل پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر انرجی ہے تو ہم یہ ورک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی گاڑی کو موو کرانا ہے تو اس کے لیے ہم پہلے جو ہے اس کے اندر ایک انرجی لے کے آتے ہیں۔ وہ کس طرح لے کے آتے ہیں؟ مطلب بیٹری لگا کر یا کوئی آئل وغیرہ، جب ہم سے پیٹرول مطلب انجن جو اس کو برن کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح سے گاڑی چلتی ہے۔ اور اسی طرح جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، انوائرمنٹ مطلب میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو بیسک ہم یہ کہتے ہیں کہ فیکٹرز جو لازمی ہوتے ہیں، جس میں کہ ایئر ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں ایک قدرتی طور پر جو آکسیجن کی موجودگی ہے وہ، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور بھی گیسز جو موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک تعداد موجود ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ٹمپریچر ہے وہ مینٹین کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قدرتی طور پر، وہ بھی ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں انوائرمنٹ کا حصہ ہے، فیکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم جو ہے وہ واٹر کی بات کر لیں، جو پانی ہم پی رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے انوائرمنٹ میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اور بھی چیزیں ہیں، جیسا ایک عام میں بات کرتا ہوں کہ ہم جب ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، وہاں پر شور نہیں ہے، نوائز نہیں ہے، تو ہم بڑی آسانی سے گفتگو اور مطلب پرسکون رہتے ہیں۔ اور اگر وہ مطلب وہاں پہ شور ہونا شروع ہو جائے، نوائز ہو جائے، تو وہ ہمارے لیے ایک ہمارے انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، مطلب وہ ایک پولوشن ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم نوائز پولوشن کہتے ہیں۔ اب ان ساری باتوں کو میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ایئر پولوشن کی بات کرتا ہوں۔ ایئر کیا چیز ہے جی؟ ہم لوگ رہتے ہیں ایک سی میں، جو کہ ہے ایئر کا، سی آف ایئر، ٹھیک ہے۔ مطلب جیسے فشز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ پانی کے اندر رہتی ہیں، ایک سمندر ہے پانی کا، ایسے ہم رہتے ہیں ایک ایئر کے سی میں۔ اب جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ جب ہم کوئی گند یا کوئی کچرا پانی میں ڈالتے ہیں تو مچھلیوں کو ادھر رہنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہماری ایئر میں کوئی چیز ایڈ ہو جائے، یعنی پولوشن، مطلب ایک نیچرلی جو ایک اس میں ایک موجودگی ہے گیسز کی، اس سے زیادہ اگر کوئی چیز آ جائے گی، ایک ڈس آرڈر آ جائے گا، ایک کیا آ جائے گا جی؟ ڈس آرڈر آ جائے گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک پولوشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فیکٹریز میں، جیسے اگر میں اسٹیل کی فیکٹریز کی بات کروں یا فرٹیلائزرز کی فیکٹریز، مطلب جہاں پہ کھاد وغیرہ، مطلب جاندار کو جو جلا کر گلا کر، ٹھیک ہے، فرٹیلائزرز مطلب کھاد بنایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ وہاں سے بڑی گندی اور ڈینجرس گیسیں جو ہیں وہ مطلب ایئر میں ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں ڈسٹ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کچھ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ برننگ کے بعد ایئر کی وجہ سے پریشر مطلب اوپر کی طرف موو کر جاتے ہیں، ایئر میں، ایئر کے ساتھ ہی موو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب نائٹروجن، جس طرح نائٹروجن آکسائڈ اگر ایڈ ہو جائے، کلورین ہو جائے، اسموک ہو جائے، ٹھیک ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ، اب یہ ساری وہ چیزیں جو کہ ایئر میں پہلے سے بھی موجود تھیں، اور یہ اور اس فیکٹریز کے جلنے سے یہ اور زیادہ شامل ہوں، جس سے ہماری ایئر جو ہے وہ بہت زیادہ آلودہ ہو جاتی ہے، جس سے کہ ہمارے ریسپائریٹری جو سسٹم ہے، ہمارا ایک سانس لینے کا جو پروسیس ہے، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ریسپائریٹری سسٹم ہمارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم اسی بات کو یوں دیکھیں کہ اسموگ پولوشن بھی ہوتی ہے۔ اب اسموگ پولوشن کیا ہوتی ہے جی؟ کہ جب ہائیڈرو کاربنز اور نائٹروجن آکسائڈ سن لائٹ میں برن کرتے ہیں، مطلب آپس میں ریئیکٹ کر جاتے ہیں، تو ہمیں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات یہ یلوش کلر میں ہمیں اپنی فضا ایئر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اگر ہم کھڑے ہوں تو اس میں تو ہمیں بہت زیادہ الرجیز کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، مطلب آنکھوں کی الرجی بھی ہو سکتی ہے، اسکن کی بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ الرجیز جو ہے، یہ اس کو بڑھانے میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ مطلب ان کا رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الرجی اسپیلنگ میں ذرا لکھ دیتا ہوں یہاں پر کہ الرجیز، ٹھیک ہے۔ اور پھر ریسپائریٹری سسٹم، تو وہ تو میں نے آپ کو آلریڈی پہلے ہی بتایا کہ وہ بھی بہت زیادہ ہمارا ڈس آرڈر ہوتا ہے، دمہ وغیرہ کی تکلیف بھی جو ہے وہ لوگوں کو سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، ریسپائریٹری سسٹم، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا بہت اس کے حوالے سے بتایا۔ اب اگر ہم اور آگے چلیں تو ایسڈ رین کا ایک کنسپٹ ہے، مطلب یہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ فیکٹریز کے مطلب وہاں سے گیسز کے برن ہونے سے، جب انرجی حاصل کرنے کے لیے وہ کوئی مشین کو جلاتے ہیں، ٹھیک ہے، آئل اس میں سے جلاتے ہیں، تو سلفر ڈائی آکسائڈ مطلب جو میٹل بھی پگھلایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب آئرن ہے یا کوئی بھی دھات ہے، اس کو پگھلایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ہوا میں اس کے کچھ جو کہہ سکتے ہیں گیسز کی شکل میں وہ فضا میں ایڈ ہو جاتے ہیں، اس میں سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، اگر
کہیں پر ایسے علاقوں میں مطلب جہاں بہت زیادہ فیکٹریز ہیں اور وہاں بارش بارش مطلب وہاں پہ ہو جائے، یا وہاں اس سمت سے ہوا چلتی ہوئی آ جائے کسی ایسے علاقے میں جہاں پر کہ آبادی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ آ کے وہ برس سے، تو وہ اس بارش کے اندر ایسڈ شامل ہوتے ہیں جو کہ سکن کے پرابلم، مطلب لوگوں کے سکن پرابلم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ کھیتوں پر فصلوں پر گرے تو فصلیں جل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یا